اچھا ابھی تھوڑا سا بات کر لیتے ہیں کہ جو ابھی اسرائیل کسی بھی چیز کو خاطر میں نہیں لا رہا. اقوام متحدہ کئی بار اپیل کر چکا ہے کہ جنگ بندی کی جائے, اس کو روکا جائے. بہت دفعہ انہوں نے وارننگز جاری کر دی ہیں کہ اب یہ ہو رہا ہے, اسپتال بند ہو رہے ہیں, انسانی المیہ پیدا ہو گیا ہے. اور پھر ابھی غزہ کی صورتحال کے اوپر ہم آتے ہیں, لیکن کچھ ممالک جو ہے وہ اس صورتحال کے اندر, خیر مسلم ممالک کے حکمران جو ہے وہ تو کچھ پی کر سو رہے ہیں, جو پی کر سو رہے ہیں اس کے اوپر ہم بہت بات کر چکے ہیں. تھوڑا سا ترکیہ نے ایک ایگریسو موڈ اختیار کیا ہے پریشر کی وجہ سے, جو ابھی جس کی بھی بات کی, اور قطر بھی اب تھوڑا سا وہ سخت الفاظ استعمال کرنے شروع کر دیے ہیں. ایران پہلے سے کر رہا ہے. اور ترکیہ کے جو صدر ہیں رجب طیب اردوان, انہوں نے اپنی پارلیمنٹ سے ایک دھواں دھار تقریر کی, خطاب کیا ہے, اور انہوں نے صاف الفاظ میں کہا ہے کہ اسرائیل جو کچھ کر رہا ہے وہ درندگی ہے, اور اس درندگی کا جو خمیازہ ہے وہ پوری دنیا کو بھگتنا پڑے گا. تیسری عالمی جنگ کا انہوں نے عندیہ بھی دیا ہے. ساتھ ہی انہوں نے کہا ہے کہ حماس ٹیررسٹ آرگنائزیشن نہیں ہے, یہ لبریشن آرگنائزیشن ہے جو اپنی آزادی کے لیے, حریت کے لیے لوگ ان کے ساتھ ہیں اور وہ لڑ رہے ہیں. اور اس کے علاوہ قطر نے بھی اسی طرح کے الفاظ استعمال کیے ہیں, سخت الفاظ استعمال کیے ہیں. اور قطر کے اور ترکیہ کے وزرائے خارجہ کی کل ملاقات بھی ہوئی ہے جس کو بہت اہم قرار دیا جا رہا ہے. ساتھ ہی حزب اللہ, اسلامک جہاد اور حماس کے سربراہان کی ملاقات ہوئی قطر دوحہ کے اندر. یہ ملاقات بھی بہت اہم قرار دی جا رہی ہے اس سارے چیزوں کے تناظر میں. تیسری چیز جو ابھی جس کی میں نے بات بھی کی تھی کہ امریکہ نے قرارداد پیش کی, اس کو روس نے اور چائنا نے ویٹو کر دیا. تیسری بڑی چیز یہ ہوئی ہے, برازیلین صدر کا بیان سامنے آیا ہے اس وقت کے اندر جو اس پوری صورتحال کے اندر تھوڑا سا اہم ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل جو کچھ کر رہا ہے وہ جینوسائیڈ ہے, نسل کشی ہے, اور اس وحشیانہ اپنی جو جنگی جنون ہے ان کا اس کو ختم کرنا چاہیے, اور اس تمام تر صورتحال کے اندر دنیا کو بھی دیکھنا چاہیے کہ کیا ہو رہا ہے. سخت الفاظ میں انہوں نے مذمت کی ہے اس ساری چیزوں کے تناظر کے اندر. اور پھر چائنا کے 6 وارشپس کا بھی ہم نے ذکر کیا تھا, اور پھر رشیا نے بھی کہا ہے کہ ہم جو آنکھیں دکھا رہے ہیں وہ پہلے سے امریکہ کے ساتھ ان کے معاملات چل رہے ہیں. تو رشیا نے بھی ابھی 2 دن پہلے انہوں نے کہا ہے کہ ہم اپنے جوہری جو ٹیسٹنگ ہے, نیوکلیئر ٹیسٹنگ ہے, وہ ہم کریں گے. اب ہم جو ہے وہ اس کو نہیں روکیں گے جس کو ہم نے روکنے کی کوشش کی تھی پہلے, اب ہم وہ ٹیسٹنگ کریں گے. چائنا اور رشیا کا کولیبوریشن, پھر برکس, پھر یہ ساری چیزیں, اور اس ساری صورتحال کو اب آپ کس طرف دیکھ رہے ہیں کہ جس تیسری عالمی جنگ کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے, اور اسرائیل کا جنگی جنون ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے, اور زمینی حملے کی بات کر رہی ہے, اور ابھی دوبارہ ایک لاسٹ وارننگ جاری کی ہے کہ کسی بھی وقت ہم حملہ کر دیں گے, جنوب کو خالی, جنوب کی طرف جایا جائے. آپ اس طرح کے معاملات کیا دیکھ رہے ہیں کہ تیسری عالمی جنگ کیا شروع ہونے جا رہی ہے؟ دیکھیں یہ ایک بہت ہی یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ کیا کس وقت ہوگا, لیکن دیکھیں جو صورتحال ہے یہ اتنی جلدی سے ڈیفیوز ہونے والی لگ نہیں رہی ہے. اور یہ کیونکہ ایک چیزیں کافی پچھلے کچھ سالوں سے جو ہے نا آہستہ آہستہ اس طرف آ رہی ہیں, آئی رہی تھی. جی یہ اس کو تو انہوں نے بہانہ بنایا. بالکل بالکل. تو وہ مین, میں بار بار یہ کہوں گا, تو مین ایشو جو ہے اس وقت دنیا کے اندر وہ یہ ہے کہ جو امبیلنس آف پاور ہے جو بیسکلی کانسنٹریٹڈ ہے ویسٹرن کنٹریز کے اندر, اور وہ ہم نے پہلے فرانس کا ذکر کیا تھا. فرانس ابھی بہت ویک, فرانس میرے خیال سے ورلڈ وار 2 کے بعد اب اتنا ویک نظر آ رہا ہے جتنا پہلے نہیں تھا. میری پوٹین والی بات بہت اچھی تھی. ہاں بالکل. تو یہی چیز ایگزیکٹلی یہی چیز یو ایس کو بھی نظر آ رہی ہے کہ اس کی جو ہیجمنی ہے وہ ویسی رہی نہیں جیسے پہلے تھی. ٹھیک ہے نا. اب ان کو پتہ, پہلے تو یہ چائنا پہ الزام لگاتے تھے کہ یہ جو ہے نا ہماری ٹیکنالوجی چوری کر رہے ہیں. پہلے یہ ان کا الزام ہوتا تھا کہ یہ جو ہم لوگ کمپنیز یہاں پر لگاتے ہیں, ہم تو اپنے ہر دروازے اوپن چھوڑتے ہیں, یہ ہماری ٹیکنالوجی چوری کر رہے ہیں. اب چائنا کے پاس ان سے زیادہ ایڈوانس ٹیکنالوجی, تو اب وہ کس بیس پہ آرگیو کر سکتے ہیں چائنا سے کہ آپ نے ہماری جو ہے نا وہ چوری کی ہے. تو ابھی ایک میں بیان سنا تھا یہاں سے پہلے کہ برٹش ایک اینکر تھا, تو وہ چائنا کے ایک لیڈر سے سوال کر رہا تھا, تو کہ اس سیناریو کے اوپر ان دا سینس کہ بزنس پوائنٹ آف ویو سے, تو چائنا کا جواب تھا کہ دیکھیں چائنا جو ہے وہ برٹن کو ایڈورسری کے طور پہ نہیں دیکھتا, کمپیٹیٹر کے طور پہ نہیں دیکھتا. ٹھیک ہے نا.
ٹھیک ہے نا. ہم بس برٹن کو ایسا دیکھتے ہیں کہ اٹس اے کنٹری جس کے ساتھ ہمیں ان پیس میں گیٹ along ہونا چاہیے. پھر اس نے چیزیں لسٹ کرنا شروع کر دی کہ بھائی دیکھیں ہم سب سے زیادہ گاڑیاں پروڈیوس کرتے ہیں. برٹن ہمارا کمپیٹیٹر ہے؟ نہیں. ہم سب سے زیادہ الیکٹرانک وہیکل پروڈیوس کر رہے ہیں اور مزید جو ہے نا زیادہ کریں گے. کیا برٹن ہم سے اس پہ ہمارا کمپیٹیٹر ہے؟ نہیں. ٹھیک ہے نا. انہوں نے اسی طرح سے ہر چیز میں ٹیکنالوجی کی بات کی. ان کا سب سے بڑی سب سے زیادہ سیمی کنڈکٹرز اب ہم بناتے ہیں. کیا برٹن ہمارا کمپیٹیٹر؟ نہیں. تو کسی چیز میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس میں برٹن ہم سے آگے. تو ہم تو برٹن کو کچھ اس طرح سے ہم سمجھتے ہی نہیں ہے. ہم یعنی انہوں نے بیسکلی اتنا اس کو ڈیگریڈ کر دیا تھا, ڈسٹروائے کر دیا تھا. وہ کون ہے؟ ان سے کیا مقابلہ؟ ایگزیکٹلی ہمارا آپ سے کوئی مقابلہ ہے ہی نہیں. ہم آپ کو اس گنتی میں ہی نہیں لاتے کہ آپ اس لیول پہ ہو کہ جہاں آپ ہم سے کمپیٹ کر سکو. دیر از نتھنگ ٹو کمپیٹ اباؤٹ. ایڈورسری بھی نہیں ہے, کمپیٹ بھی نہیں کرتے ہم. تو آپ کو بہت سالڈ آنسر ہے. بالکل. تو یہ چیز ان کو ابھی ہضم ہونے میں ٹائم لگے گا. پہلے بھی ٹائم لگا تھا. پہلے ان کی اسٹریٹجی چینج اس طرح ہوئی تھی کہ انہوں نے کہا چلو بھائی اب ہم وہاں رہ نہیں سکتے تو ہم اپنے پپٹس بٹھا کے حکومت کر لیں گے. اب ان کو وہ لگتا ہے وہ بھی ختم ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, صحیح ہے. تو اب یہ اس کو کہیں گے ڈیتھ پینگز. یہ ڈیتھ پینگز ہے کہ جب انسان مرنے والا ہوتا ہے نا تو وہ اس طرح سے ہاتھ پیر مارتے. تو یہ وہی ہاتھ پیر والے ایشو ہے. اور وہ اسی اسرائیل کو پروٹیکٹ کرنے کے یا اسرائیل رائٹ آف ڈیفینس کی بات کرتے ہوئے یہ اپنے باقی مقاصد کو حاصل کرنا چاہتے ہیں. لائک یہ ٹوسٹڈ لاجک ہے. یہ اس میں سکسیڈ نہیں ہو سکتے. یہ صرف سکسیڈ اس لیے ہو رہے ہیں اس وقت کیونکہ انہوں نے جو اپنے جو باقی لیڈرز ہیں ان کو کمپرومائز کیا ہوا ہے. جب یہ کمپرومائز لیڈر سامنے سے ہٹ جائیں گے ان کو پتہ ہے کہ یہ اس چیز میں سکسیڈ نہیں ہو سکتے. دا اونلی ریزن دے ہیو بین ایبل ٹو سکسیڈ وہی ڈیوائڈ اینڈ کانکر والی بات ہے. تو یہی چیز اب جب برازیل کے جو پریزیڈنٹ نے بات کی تھی وہ بھی اسی اسٹرگل کا حصہ ہے. جس طرح سے افریقہ جو ہے وہ یورپ کا ایک طرح سے بیک یارڈ رہا ہے جس کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں. ساؤتھ امریکہ یو ایس کے لیے اس طرح سے تھا. ٹھیک ہے نا. جتنی بھی کنٹریز آپ کا ساؤتھ امریکہ میں نے آلموسٹ ہر کنٹری میں یو ایس کی انٹرفیئرنس ہے. یہ تو بہت سالوں سے ٹاکنگ اباؤٹ 200 years پلس. ٹھیک ہے نا. انہوں نے بہت ایکسپلائٹ کیا. ان کے لیڈرز بھی جس طرح سے ہمارے لیڈرز کو ٹارگٹ کیا گیا, غائب کیا گیا ہے, وہاں پر بھی ساؤتھ امریکہ میں بہت عرصے سے یہ چیزیں چل رہی ہیں. تو ابھی یہ جو پریزیڈنٹ ہیں برازیل کے لولا ڈی سلوا, یہ بھی پچھلے کچھ عرصہ انہوں نے جیل میں گزارا ہے. حالانکہ ان کے اوپر بھی کوئی خاص وہ چارج نہیں تھا, لیکن بیکاز ہی از اینٹائی یہ جو امریکن اور ویسٹرن ہیجمنی ہے اس لیے ان کو بھی ٹارگٹ کیا گیا. وہ ورنہ تو وہ کہتے ہیں وہ یہ سوشلسٹ ہے, یہ کمیونسٹ ہے, ہم کیپٹلسٹ ہیں. بٹ ریئلی آپ اگر کیپٹلسٹ ٹیکنیکلی آپ اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم کیپٹلسٹ ہیں, بٹ لیکن آپ کے ایکشنس وہ کیپٹلسٹ جو آپ کی تھیوری ہے نا اس طرح نہیں ہے. آپ ایکسپلائٹ کرتے ہیں. رائٹ. ابھی بھی آپ یو ایس کی جو بزنسز ہے اور ویسٹرن یورپ کے بزنسز ہیں زیادہ تر اسرائیل کو سپورٹ کر رہے ہیں. لائک اوپنلی کہیں بھی آپ کو ایسا لگے گا کہ کوئی بھی فلسطین کے لیے بیلنس کہے گا کہ بھائی فلسطینیوں کو بھی جو ہے نا رائٹ آف ہیومن ڈگنیٹی ہے, اس کے خلاف یہ لوگ سب مل کے آ جاتے ہیں. اور اتنے بڑے بڑے بزنس ہیں. ابھی تو ہم صرف تھوڑے سے ان کی بات کر رہے ہیں نا کہ میک ڈونلڈس کے اوپر یہ ہو گیا, لیکن کوکا کولا, پیپسی, لوریل, لینڈکام, بہت ساری کمپنیز ہے, فائزر, یہ سب کمپنیز ہے, DHL, یہ سب کمپنیز اسرائیل کو سپورٹ کرتی ہیں.